اینا اپنی دوستوں کے ساتھ پیزا کھا کر اپنی سالگرہ منانا چاہتی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پی باکس یعنی کہ پیزا کے جو پی ڈبے ہیں جن کی تعداد پی ہے وہ $40 کے برابر، جبکہ ہر باکس جو پیزا کا ہے وہ $8 کا ہے، اور ہمیں سیدھے ہاتھ پر جو دی گئی ایکویشنز ہیں ان میں سے وہ ایکویشنز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں منتخب کرنی ہے جو کہ اس کیفیت کو، اس سچویشن کو درست طور پر بیان کرتی ہوں۔ تو پی باکس ہیں پیزا کے جن کی قیمت $40 ہے اور ہر باکس کی قیمت جو ہے وہ $8، تو ہم یہ کہیں گے کہ 8 کو اگر ہم 8 ڈبوں کو یعنی کہ پی ڈبوں کو اگر ہم $8 سے ضرب دیں گے تو ہمیں ٹوٹل کاسٹ یعنی کہ $40 مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، 8 ٹائمز پی یعنی کہ پی باکسز ہوئے پیزا کے، اور $8 ہر ایک کی قیمت ہے، اور ٹوٹل قیمت جو ہے وہ کتنی ہے، مجموعی قیمت وہ ہے $40۔ تو یہ 8p = 40، یہ ایک ایکسپریشن ہو گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر 8 جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ کوفیشنٹ ہے، اور پی جو ہے وہ ہر پیزا باکس کی کاسٹ ہے کیونکہ 8 ڈبے لیے گئے۔ اب ہر وہ چیز، اب نیچے جو بھی چیز آئے گی اس کو اس کے ساتھ یا تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اس طرح سے لکھنا چاہیے کہ یہ اس کے ایکویویلنٹ رہے۔ تو 40/8 = P۔ اگر ٹوٹل قیمت پیزا باکسز کی 40 ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ $8 ہر ڈبے کی قیمت ہے، تو پرائس کتنی ہوگی، یہ ٹوٹل جو کہیں کہ کتنی تعداد ہوگی پیزا باکسز کی، تو آپ اس کو 40/8 = P۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان دونوں سائڈز پہ آپ دونوں طرف کو آپ 8 سے ڈیوائڈ کریں تو 8p/8p ہو جائے گا، اور 40/8 جو ہے 40/8 ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں کی دونوں دراصل الجبرا کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے دو تھوڑے سے مختلف روپ ہیں، ایک ہی بیان کو دو مختلف انداز میں۔ اب یہاں پر جو ہے تیسری اسٹیٹمنٹ میں 80/8 = P ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ اوپر ہمارے پاس 40/8 = P، اور یہ نیچے جو ہے 8/40 جو کہ اس کا ریسیپروکل ہے، لیکن یہاں پر 1/P نہیں ہے، صرف P ہے، تو لہٰذا میں اس کو چیک نہیں کروں گا۔ اب 40/P = 8، تو ایک بار پھر پیزا باکسز کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ $40 یعنی کہ $40 ہے، $40 ہے، اور ہم نے کہا جا رہا ہے کہ پی باکسز، تو اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ ہر باکس کی قیمت کتنی ہے تو میں پی سے ڈیوائڈ کروں گا، اور کیونکہ مجھے بتا دیا گیا کہ یہ $8 ہے لہٰذا یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور دیکھا جائے تو اگر ہم اس والی پہلے جواب کو، پہلی ایکویشن کو ہم دونوں طرف سے پی سے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس 40/P = 8 آ جائے گا۔ ہم یہاں سے پی سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 8 رہ جائے گا، 40/ یہاں پہ ہم اس کو 40/P یہ اس کے ہو جائے گا، اور یہ جو آخری ایکویشن P = 8 × 40، یہ کسی بھی طرح سے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یا اوپر یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹس کو چیک کیا، ان کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو چیک نہیں کروں گا۔ اب اپنا جواب دیکھتا ہوں، جی میرا جواب بالکل درست ہے۔ ایک سوال اور دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ مولی اور ٹوری دو سہیلیاں ہیں جو کہ آئس کریم سینڈوچز کھانا چاہتی ہیں، جبکہ ہم نے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولی نے ایک ہفتے میں 5 آئس کریم سینڈوچز کھائے، جبکہ ٹوری نے n آئس کریم سینڈوچز کھائے ایک ہفتے میں 5، اور دوسری نے n کھائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں انہوں نے ٹوٹل 12 آئس کریم سینڈوچز کھائے مجموعی طور پر، یعنی دونوں نے ملا کر کھائے، تو 5 + n = 12۔ یہ ہمارے لیے پہلا انتخاب ہوگا جس پہ پہلی نظر گئی۔ اب اس کے بعد جو بھی اسٹیٹمنٹ ہم چیک کریں گے اس کو 5 + n = 2 کے ایکویویلنٹ ہونا چاہیے، تو n - 5 = 12 نہیں، ہمارے پاس ہے 5 - n = 12، یہ تو ڈفرنس ہے، تو یہ جو ہے یہ کسی بھی طرح سے 12 کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح 12 = n - 5، یہ دراصل اوپر والی ہی ایکویشن میں رائٹ ہینڈ لیفٹ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے سوئچ کر دیا گیا ہے، فلپنگ کر دی گئی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ 5 - n = 12، 5 - n = 12، یہ تو فرق ہے ان آئس کریم سینڈوچز کا جو کہ مولی اور ٹوری نے کھائے ہیں، یہ ان کا مجموعہ نہیں ہے، ان کا سم نہیں ہے، تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ 5 + n = 12 ہم چیک کر چکے ہیں۔ اب 12 = n + 5، دراصل یہ وہی بات ہے جو 5 + n = 12، صرف ہم نے کیا کیا کہ سائڈز کو سوئچ کر دیا ہے ایک دوسرے سے، تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ کنسسٹنٹ ہوگی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جواب درست۔ ایک پرابلم اور، ایک مسٹر ہرمن جو ہیں
مسٹر ہرمن کی کلاس جو ہے وہ اسکول کے فنڈ ریزر یعنی کہ اسکول کی خاطر چندہ جمع کرنے کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے کینڈیز بیچ رہی ہے، ٹافیاں بیچ رہی ہے، اور ہر کینڈی کا جو باکس ہے اس کی قیمت $2 ہے، اور ان کا جو گول ہے، ان کو جو ہدف دیا گیا، ان کو $500 جمع کرنے ہیں اور سی باکس سیل کرنے. تو اگر آپ کہیں گے تو سی باکس سیل کرنے ہیں اور ہمیں وہ ایک ایسا ایکسپریشن لکھنا ہے جس کو کہ سالو کر کے بچے یہ معلوم کر سکیں انہیں کتنے باکسز سیل کرنے ہیں. تو 2C یعنی کہ سی باکسز ہوئے اور ہر باکس کی قیمت جو ہے وہ $2 ہے. تو 2C یا 2 ٹائمز C یہ برابر ہونا چاہیے 500 کے، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، ان بچوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ $500 جمع کرنا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2C = 500 ہمارا صحیح جواب ہے. اور اسی چیز کو آپ اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں سائڈز کو 2 سے تقسیم کر دیں تو C = 250 آپ کے پاس آ جائے گا. یعنی بچے اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں کہ انہیں کینڈی کے کتنے باکسز بیچنے ہیں اور $500 جمع کرنے ہیں. بہت بہت شکریہ.